بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے۔ احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اور جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پس حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام یا خواب کے ذریعے اطلاع دی ہو، یا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمہارا پروردگار فرماتا ہے، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ ہی سے خوف کیا جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنایا جائے۔ پس جو شخص کسی دوسرے کو معبود بنانے سے محفوظ رہا اور اس نے میرے سوا کسی کو معبود اور قابل پرستش نہ سمجھا تو مجھے لائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا، خواہ تو کسی حالت میں ہو، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ اگر اس قدر زیادہ ہوں کہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو بھی میں ان گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کہ تیرے پاس اتنی خطائیں ہوں جن سے زمین بھر جائے، مگر ان خطاؤں اور گناہوں میں شرک نہ ہو تو میں تجھ سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے کسی عمل میں میرے غیر کو شریک کر لیا تو میں اس سے بیزار ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے کیا گیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتی ہے، زمانے کو برا کہتی ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رات دن کو میں بدلتا ہوں اور جب چاہوں گا تو اس کو الٹ پلٹ کر ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو ادریس الخلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھے، اور بہت سے لوگ ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ لوگ کسی بات میں الجھتے تھے یا ان میں اختلاف ہوتا تھا تو یہ سب اس شخص سے دریافت کرتے تھے، اور اس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی، اور سب اس سے ہی سند پکڑتے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں یہ سن کر چلا گیا اور ان کی ملاقات کے شوق میں دوسرے دن دوپہر کو مسجد میں آیا، اس خیال سے کہ جب تشریف لائیں گے تو میں ان سے علیحدہ ملاقات کروں گا۔
لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پیشتر مسجد میں تشریف فرما تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں منتظر رہا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اسلام کیا اور اسلام کے بعد میں نے ان سے عرض کیا، میں آپ سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، واقعی اللہ کی قسم تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے عرض کی، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے قسم کھا کر وہی جواب دیا۔ انہوں نے یہ سن کر میری چادر کو پکڑ کر مجھ کو اپنے قریب کر کے فرمایا، تجھ کو بشارت اور خوشخبری ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری محبت اور دوستی ان لوگوں کے لیے واجب اور ضروری ہے جو میری وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میری ہی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کو آتے جاتے ہیں اور میری ہی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیں۔